اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایکچولی ہم یہ سیشن چلا رہے تھے سورہ ہود سے ریلیٹڈ، تو آج یہ سیکنڈ لیکچر ہے۔ کل میرے خیال پہلا لیکچر ہم نے ریکارڈ کیا تھا، تو اس میں بیسیکلی میں چاہ رہا ہوں عمر کہ میں نا قرآن پاک کی سورہ ہود کی ایک ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں جی تاکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں کلیئر ہو۔ جی بالکل۔ اور بہت سے ہمارے، میں چونکہ پروفیشن میرا ٹیچنگ ہے تو میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہے اسٹوڈنٹس کی نا۔ چوتھی کیٹیگری مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی، میں بڑا اس کے بارے میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جب آپ کسی سے دین کی بات کریں نا، اس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر آپ انہیں کہیں کہ جی قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، تو وہ سن کے بالکل حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا سر ہمیں تو نہیں پتہ کہ قرآن پاک میں یہ بات کی گئی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بڑا الارمنگ ایشو ہے۔ بالکل۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے غفلت برتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو، کیوں دنیا میں تم میری آیات کا تم نے علمی احاطہ نہیں کیا؟ تو کہیں گے کہ یا رب العالمین نہیں کیا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تم دنیاوی زندگی میں کرتے کیا رہے ہو؟ بالکل۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے ہمارا چونکہ ٹیچنگ پروفیشن ہے، تو ہم اگر کوئی اسٹوڈنٹ سیمسٹر کے اینڈ پہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں یار تم سارا سیمسٹر کیا کرتے رہے، تم سارا سال کیا کرتے رہے؟ تو پورا سال آپ باقی سارے کام کرتے لیکن آپ نے اسٹڈیز کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ کھیلتے رہے۔ آپ نے ٹھیک ہے کھیلنا ایک ضروری چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن پریورٹی میں سب سے امپورٹنٹ کیا آپ کی اسٹڈیز۔ اگر آپ اسٹڈیز ٹھیک طرح سے کر رہے ہو پھر آپ کھیلو، موویز دیکھو، جو مرضی کرو۔ میں صرف ایک لے مین ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ باقی سارے کام کر رہے ہو، اپنی اسپورٹس پہ آپ کا زیادہ دھیان ہے لیکن اسٹڈیز پہ اتنا دھیان نہیں ہے، تو ٹیچر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ سارا سال کرتے کیا رہے تھے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اور بچے اوور آل جیسا میں دیکھ رہا ہوں، مطلب میں اپنے آپ کو بھی اللہ معاف کرے اس لیول پہ نہیں سمجھتا۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پرفیکٹ ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا۔ تو ہر بندہ اپنی غلطی کو سدھارے، اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ جی میں غلط کہاں ہوں۔ اور لوگ اکثر اگر ان کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو اچھی گائیڈ لائن دے دی ہے یا بتا رہے ہیں کہ جی آپ میں یہ ایشوز ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں آئی ایم دا پرفیکٹ گائے ان دا یونیورس۔ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، مطلب اس میں امپروومنٹ نہیں ہے۔ امپروومنٹ نہیں لانا چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا یہ ایمان ہے ہم سب کا کہ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرے گا، تگ-و-دو نہیں کرے گا، جب تک اس کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ تگ-و-دو بہت زیادہ کی، تب جا کے ان کو 40 ایئرس کے دیکھیے جا کے امپروو کون نہیں کرے گا اپنے آپ کو؟ جس ہم کے اندر دنیا کے تکبر لیے ہو۔ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم لوگ امپروومنٹ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم بڑی گاڑی لے رہے ہیں، لوگوں کو ہم شو آف کر رہے ہیں دنیا، کیونکہ ہم لوگوں کا جو ہم لوگ کا ایمان کا لیول لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی نا، ہم اس پہ بلیو ہی نہیں کر رہے۔ مطلب یہ دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ ہیں آگے پیچھے، تو ہم لوگ اس دنیا کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، کیسے جا رہے ہیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ایمان ہو آخرت پہ تو ہم لوگ کبھی بھی حرام ہی نہ کمائیں۔ دیکھیں نا ہمارے سامنے لائف ایگزامپلز ہیں، لوگ ہمارے سامنے مر رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم یہ چیز کنفرم ہے کہ لوگ اس دنیا میں پیدا بھی ہوتے ہیں اور اس دنیا میں مرتے بھی ہیں، موت حقیقت ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، یہ بھی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور یہ ساری مسکنسیپشن قرآن پاک کلیئر کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم لائف، ابھی کہتے ہیں نا ابھی تو جوانی آئی ہے، ابھی تو لائف ہے، ہم اس کو تھوڑا سا انجوائے کر لیں، آخری ایام میں ہم لوگ جو ہے بہتری لے آئیں گے، یا جب موت قریب ہوگی تب کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں عمر، موت جو ہے وہ دنیاوی تمام آزمائشوں سے بڑھ کر سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اب ہمارے ایمان کی یہ لیول ہے کہ چھوٹی آزمائشیں ہم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ جب موت کا وقت ہوگا، اگر آپ کے پاس پختہ ایمان نہ ہوا تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی زبان پہ اس وقت کلمہ جاری ہو؟ بالکل۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، مجھے وہ صورت جو ہے وہ بھولی، مطلب ذہن میں نہیں آ رہی،
لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن نہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، ہاں جسے ہم چاہیں گے بچا لیں گے. یعنی کہ یہ وہی پل صراط والا سین ہے کہ جب بالکل پل صراط کے اوپر سے آپ گزریں گے نیچے جہنم ہوگی، بالکل تو آپ. ہر شخص نے جہنم پر سے گزرنا ہے، لیکن اللہ پاک جس کو چاہے بچا لے. اب یہاں پہ سوال ہے کہ یہ اللہ کی پاور ہے، اور اللہ کس کو بچائے گا؟ جو زندگی کا ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق گزارے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں عمر، انسان ڈیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں ہم ان کو بچا لیا کرتے ہیں. تو اگر آپ کی فطرت میں ایمانداری ہے، آپ کی فطرت میں عاجزی ہے، آپ فطرتاً اس چیز کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چکے رہیں، اللہ کے مطابق زندگی گزاریں، تو اگر آپ کہیں ڈیویٹ ہوتے بھی ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو بچا لیں. بچا لیں گے ڈیویٹ ہونے سے. اچھا، سیکنڈ کیٹیگری ایسی ہے عمر کہ پہلی کیٹیگری تو وہ ہے نا جن کو سامنے اگر آپ قرآن کی آیت پڑھیں تو وہ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ سر یہ تو ہم نے زندگی میں کبھی سنا نہیں. بالکل مطلب ایسے اگر آپ ان سے بدھا کے بارے میں پوچھیں گے وہ پوری انفارمیشن ہوگی. بالکل آپ ان سے پوچھیں جی یورپ کی ہسٹری بتائیں وہ پوری ہسٹری بتا دیں گے. بالکل آپ ان سے ریسلنگ کے بارے میں پوچھیں، کرکٹ کے بارے میں پوچھیں، وہ پوری ہسٹری بتائیں گے آپ کو. بے شک لیکن جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو کہیں گے کہ سر یہ مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ٹھیک طرح سے نہیں لینا آتا. بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کی آیات کو ٹھیک طرح سے پڑھنا نہیں آتا. بے شک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اچھا، سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے دل میں اس چیز کا ڈر ہے کہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں لیکن غفلت برت رہے ہیں. کبھی کھول کے پڑھ لیا ان اے سینس کہ جی گھر میں مصیبت آ گئی ہے، جی سورہ بقرہ روز پڑھ رہے ہیں، روز سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر لکھا کیا ہے اس کو سمجھو بھی تو صحیح نا. بالکل جیسے اس میں میں آپ کو پہلے سپارے کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے. اب وہ وعدے کیا تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اپنے عزیز و قارب مساکین اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب یہ وعدے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیے ہوئے ہیں، لیکن اب جو بندہ ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے اس نیت سے کہ میرے گھر سے نحوست چلی جائے، او بھائی جو اس میں لکھا ہے اس کو بھی تو سمجھے نا. کیا سورہ بقرہ کی تلاوت کی، قرآن پاک کو بند کر کے سائڈ پہ رکھا، والدین کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی، تو آپ نے کیا قرآن کا مفہوم صحیح سمجھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کو بند کر کے سائڈ پہ رکھا، اگلے لمحے آپ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کر رہے ہیں. بھائی کوئی بھی ایسا لیول نہیں ہے کہ جس پہ آپ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے، اگلا چاہے جتنا مرضی گنہگار ہو آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہیں کر سکتے. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، یہ میری نشانیاں لے کے جاؤ میرے بندے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا اس امید سے کہ وہ ایمان لے آئے. یعنی کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ سختی سے بات کرنا. اچھا عمر، تیسری کیٹیگری ایسی ہے کہ جو قرآن پڑھتی بھی ہے، قرآن کی آیت پہ غور بھی کرتی ہے، لیکن اس پہ مزید کوسچنس کرتی ہیں کہ سر ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، اگر یہ پوائنٹ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں کیوں فرمایا. جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ سر قرآن میں اگر اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ کفار کو ذلیل و خوار کیا جائے گا تو آج کل کے دور میں کافر ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ اب وہ اس طرح کے ذہن میں ان کے سوالات کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. چوتھی کیٹیگری مجھے ابھی تک نظر نہیں ہے اور یہ بڑا افسوس والا معاملہ ہے، یعنی کہ ہمارے بہت زیادہ ڈیویشن، اور وہی کیٹیگری یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں اور سمجھ کے آپ لوگوں میں پھیلائیں. بالکل مطلب آپ سمجھ رہے ہیں صرف اپنی ذات کی حد تک، یہ نہیں کہ آپ اس کو سمجھیں اور سمجھ کے لوگوں تک اس میسج کو دیں. اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کیوں دی؟ تاکہ ہم یہ میسج ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن تک یہ بات نہیں پہنچی. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ کچھ آیات ہیں ان کے ترجمے رکھ رہا ہوں. سورہ ہود کی پہلی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ ہے الف لام را، کتاب ہے محکم کی گئی جس کی آیات پھر کھول کر بیان کی گئی اس کی طرف سے جو حکیم ہے خبیر ہے. یعنی کہ اس کتاب کی جو آیات ہیں وہ کھول کے بیان کی گئی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ یہ کتاب اللہ کے رسول پہ نازل کی گئی
تاکہ اللہ کے رسول کلیئر کٹ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو شکر گزاری کی روش پر عبادت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈر سنا دیں کہ جو منکر ہیں۔ تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈرانا بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ ڈرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ جہنم کا ذکر کریں نا تو لوگ کہتے ہیں یار نہ ڈراؤ یار، جہنم کی بات نہ کرو، بلکہ بہت سے علماء بھی کہتے ہیں کہ جی رحمت کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن ڈر بھی تو سنانا چاہیے نا۔ جب تک آپ ڈر نہیں سنائیں گے، جہنم کا تذکرہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بڑا تو ویجیلنٹ کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین، میں جتنا سمجھتا ہوں قرآن پاک کو، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے زیادہ ڈرایا ہے کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ۔ لیکن اگر آج آپ کسی کے ساتھ جہنم کا تذکرہ کریں یا اللہ رب العالمین کی آیات ان سے شیئر کریں تو آگے سے کہیں گے یار نہ ڈراؤ یار، لائف جی لیں دو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ دیکھی نے جائے گی بعد میں دیکھی جائے گی یار، یہ وہی والی بات ہے، بعد میں دیکھی جائے۔ دیکھیں میں ایک اور ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ڈیلی کا 1000 میٹر دوڑتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار عمر بھاگ کے دکھاؤ تو آپ 1000 میٹر آرام سے دوڑ جائیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے جو کبھی دوڑا ہی نہیں، آپ اسے کہیں دوڑ کے دکھاؤ، وہ 1000 میٹر دوڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی، کیونکہ اس کی پریکٹس میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے کہ یار جب قیامت آئے گی یا جب موت آئے گی تب ہم دیکھ لیں گے۔ جب تک آپ اپنی لائف میں دین کو پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ اس موت کے وقت کیسے کلمہ پڑھیں گے؟ بے شک۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جب تک لوگوں کے ہم لوگ حق مارنا نہیں بند کریں گے تب تک جو ہے وہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ لوگوں کے ہم لوگ حق مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ نعوذ باللہ بچ جائیں گے، یا مطلب ڈر ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً بلائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، جو کچھ ہو گیا، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ابھی توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پینڈنگ میں نہیں ڈالنا۔ بے شک، اب بھی توبہ کرو، سچی توبہ۔ اور اچھا، سچی توبہ کا مطلب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی مسکنسیپشن ہے، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ندامت کے 2 آنسو بہائیں گے، اگلے دن پھر وہی کام شروع کر دیں گے، تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ مثال کے طور پر 2-3 ارب کی کرپشن کر لی آپ نے، رمضان کا مہینہ ہے، 2-3 نعتیں پڑھیں، روئیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ رمضان جیسے ختم ہوگا پھر کرپشن شروع کریں گے، اگلے سال پھر توبہ کریں گے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اللہ سے پرومس کریں، اور پرومس کرنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ اللہ دیکھیے میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں۔ میں نے قرآن میں کہیں یہ نہیں پڑھا، میری جو ابھی تک آبزرویشن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے اور سیدھے راستے چلتا رہے میں اس کے لیے غفور و رحیم ہوں۔ میں آپ کو سورہ نمل کا ایک ریفرنس دوں، اس میں یہی والا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں اللہ رب العالمین بالکل سٹارٹ میں ہی ہے، علماء جانتے ہیں، اور میں اپنے سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز اس کتاب کو کھول کے پڑھیں، سورہ نمل کو۔ سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دکھایا کہ انہوں نے جب وہ عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے، اور ایسا بھاگے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ اور آبویسلی یہ ہیومن نیچر ہے، ایسی بات ہے، اگر اژدہا آپ کے سامنے ہے تو آپ تو جان بچانے کے لیے بھاگیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ مت ڈرو، رک جاؤ، اس کو تم پکڑ لو، یہ پھر سے پچھلی حالت میں آ جائے گا، مطلب عصا بن جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں الا یہ کہ وہ قصوروار ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں ہے الا یہ کہ وہ قصوروار ہوں۔ رسولوں کو کوئی خوف نہیں الا یہ کہ وہ قصوروار ہوں، اور ہاں اگر وہ قصور کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت کو درست کر لیں تو مجھے بڑا ہی غفور و رحیم پائیں گے۔ اب بتائیں میں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یہ جو سورہ ہود میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکس کر رہا ہوں نا، اس میں رسولوں کے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، رسول اللہ، حضرت ابراہیم، ان تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور آپ دیکھیں گے ان آیات میں کہ انبیاء کتنے ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک، کیونکہ انبیاء کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم بھی غلطی کریں گے تو وہ رب ہے، اور اگر ہم توبہ کر کے ہم سیدھے راستے پہ نہیں چلے تو ہمارے لیے بھی پکڑ کا معاملہ ہے۔ تیسری آیت دیکھیے، اور یہ کہ مغفرت مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کے آگے، دے گا وہ تمہیں عمدہ سامان زندگی ایک وقت مقررہ تک،
اور دے گا ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت. اور اگر روگردانی کرو گے تم تو یقیناً مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں عذاب کا ایک بڑا دن کا. تو کیا کہا گیا کہ مغفرت مانگو اور اب بھی آج توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ. دیکھیں قرآن پاک میں کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا ہے. میں نے قرآن پاک میں ایک جگہ پڑھا, اللہ فرماتے ہیں تم اس رب پہ کیوں نہیں مان لاتے, کیا میں نے کوئی ایک بات بھی تمہارے نقصان کے لیے بتائی ہے, یا کوئی ایک ایسی بات بتائی ہے جو تمہیں گمراہ کرتی ہو. بے شک. دیکھیں قرآن پاک کا معجزہ ہے نا. آپ قرآن پاک سورہ حجرات دیکھیں, چھوٹی چھوٹی باتیں تک اللہ نے سکھائی ہیں کہ اے ایمان سر میں والو. ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بڑی بڑی جائیدادیں تو بنا لی ہیں مگر سکون نہیں ہے, رحمت نہیں ہے. مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ جو ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, منافقت ہے نا, اپنی چالیں چل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اپنی ریسرچ جتنی میں کر سکتا تھا میں نے کی ہے. یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ دارو عام ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گی اولاد, بھائی بھائی کی نہیں بنے گی, دیکھیں عمر میں آپ کو بتاتا جنگ ہوں, شروع ہو جائے گی. ابھی میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا بالکل کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھیں ہر کوشچن کا آنسر ہے قرآن پاک. اچھا اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جی قرآن پاک کو پڑھنا کس طرح جی سے, بالکل. اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میری یاد سے غافل ہوگا میں خود شیطان لگاؤں گا. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا نہ دوں کہ شیاطین کن پہ اترتے ہیں, مطلب شیاطین کن کے پاس رہتے ہیں. ان کے پاس رہتے ہیں جو اپنی بری چالوں میں لگے رہتے ہیں اور بدکاریوں میں لگے رہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ آ رہی ہے عمر, بالکل مطلب آپ سوچ رہے ہیں یار میں فلانے کے ساتھ ایسا 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 کروں گا, مطلب چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل تو شیاطین آپ کے دوست ہوں گے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا آپ کو جواب دے دیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہا تھا سر آج کل ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مرد ہسبینڈ اپنی لائف گزارنا چاہ رہا ہے, وائف اپنی لائف گزارنی چاہ رہی ہے, اور ان کی خواہشات کا جب کلیش ہوتا ہے تو فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اور گھر میں عمر آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر والدین کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو بچے کتنے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, بالکل بچوں کی گرومنگ کتنی خراب ہوتی ہے, اور نسلیں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بالکل. تو آپ کیوں نہیں ایک رستے پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قرآن پاک میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ اس کتاب پہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. بالکل. سر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارا اسلام اس لیے بھی اس طرح پھیل نہیں رہا, یا بیسیکلی ہم لوگ اندر سے اس طرح ایمان والے نہیں رہے, کیونکہ بچپن سے جب ہماری اپ برنگنگ ہوتی ہے تو ماں باپ کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہونی چاہیے زبردست. کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ نماز پہ قائل کریں. جب وہ چھوٹا بچہ ہوگا 2-3 سال کا, اس کو شروع کرا دیں آہستہ آہستہ, اس کو پتہ چل جائے گا نہیں یار یہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں. کیا تو بات, بچہ بھی ڈرے گا. بچہ بھی ڈرنا شروع ہو جائے گا. مگر جب بچے کو مجھ سے وہ 14-15 سال کا ہو گیا ہے اور وہ ماں باپ نے کہا کوئی بات نہیں, پڑھ لی بیٹا, ٹھیک جب ہے, بیٹے نے نہیں ساری پڑھی, زندگی دیکھیں, جب بیٹے نے اپنی ساری زندگی اپنے والدین کو اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہوئے دیکھا بالکل کہ جی میرا باپ اپنی خواہشات فالو کر رہا ہے, اور میرے باپ کے آگے اس کی خواہشات کے آگے کوئی بھی چیز آتی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے, بالکل میری ماں اپنی خواہشات کی فالو کر رہی ہے, تو پھر میں کیوں کسی کی بات سنوں. وہ بالکل اکثر آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کے ڈراموں میں بھی ڈائلاگ آتا ہے کہ وہ بیٹے کہتے ہیں میں بھی اپنے باپ کا بیٹا ہوں, جب وہ ایسے ہیں تو میں بھی ایسا ہوں. بالکل. اور وہی آپ کی والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ دونوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں تو بچہ اللہ سے بھی ڈرے گا اور والدین سے بھی ڈرے گا. ڈرے گا. زبردست. اچھا اس میں بس آج کا لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک چیز جو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک کو ہم کیسے پڑھیں. یہ بھی کوشچن تھا پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کیا. وہ کہہ رہا تھا سر میں سوچ رہا ہوں کہ میں روز کی دو آیات کر کے پڑھوں. میں نے اس سے کہا یار آپ ایسے نہ پڑھیں. دیکھیے قرآن ایک پورا کلام ہے اللہ کا, اس کی پراپر اوپننگ ہے, پراپر کلوزنگ ہے, اور یہ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. اب دیکھیے میں چونکہ ٹیچر ہوں نا, اب یہ ٹیچرز جانتے ہیں جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ باتوں کو ایک فلو میں, ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹنگس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آڈینس مجھے غور سے دیکھ رہی ہے, اور میں اگر ان کو اس پوائنٹ پہ لے جا کے یہ بات کروں گا تو اس بات کی افیکٹونیس زیادہ ہوگی. اللہ ہمارا رب ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام سنیں گے, جیسے میں سورہ ہود کی بات کر رہا تھا جس میں اللہ نے پہلے سورہ نوح کی مثال دی, پھر سورہ حضرت نوح کی مثال دی, حضرت ہود کی, حضرت صالح کی. اللہ تعالیٰ پورے فلو سے چل رہے ہیں.
ابھی جیسے ہم نے پہلے 3 آیات ڈسکس کی ہیں، اسی طرح اگر آپ اس کی آیات ڈسکس کرو گے تو پورا ایک فلو ہے، مطلب یہ ڈرائیو اللہ آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مائنڈس کو ایک سینس میں ڈرائیو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت آئے گی، اس آیت کے بعد یہ آیت آئے گی، تو میرے بندے کے اندر ہدایت آئے گی. بے شک. تو یہ جو پیٹرنز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیٹ کیا ہے، اس پیٹرن کو فالو کریں. میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کوئی بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، اور میں ایڈوائز کروں گا کہ پڑھنا افضل ہے لیکن سننا زیادہ بہتر ہے، کہ جب آپ سنیں گے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کوئی بھی ایک سورہ لیں، جیسے اگر آپ نے سورہ ہود لی ہے، میں سورہ ہود کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ڈرانے والی سورہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے آپ کا ایمان بڑا پختہ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ اس کو بالکل سنیں ترجمے کے ساتھ، مطلب 1-1.5 گھنٹہ آپ کو لگے گا، لیکن وہ آپ اسپینڈ کریں. جب آپ وہ پوری سنیں گے، اس کا پورا اینڈ تک اس کو لے کے جائیں گے، کیونکہ کئی سورہ ایسی ہیں کہ جس کے کہتے ہیں جب اینڈ ہوتی ہے کوئی چیز، بے شک. جیسا بھی پچھلے دنوں وہ جو ڈرامہ چلا تھا میرے پاس تم ہو، بے شک. تو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ سنیما میں چلائی گئی، بالکل. بے اور شک. میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ نہ دیکھی. تو لاسٹ ایپیسوڈ دیکھنا کیوں ضروری تھا عمر؟ کیونکہ اس کی پتہ نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز کا اینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. بے شک. بے شک. تو آپ جب ہر سورہ کا جو اینڈ ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے، بالکل. کہ اللہ رب العالمین نے جب آخری آیت پہ اس کو اینڈ کیا، تو آپ پوری صورت کو سنیں، ٹائم لگے گا لیکن اسپینڈ کریں. میں وہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہی کتاب ہمارے اندر ہدایت لے کے آ رہی ہے، یہی کتاب ہمارے اندر سکون لے کے آ رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سر لوگوں کے پاس جائیدادیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے، بے شک. لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ان کو پتہ. بے شک. تو یہی کتاب ہے جو پراپر کیا دے رہی ہے، ہدایت دے رہی ہے. جزاک اللہ.